مکے کے امیروں کی دعوت کی، بلایا، غلام سے کہا کہ سب سے کہہ دو ٹھہر جائے، سارے لوگ ٹھہر گئے۔ اللہ اکبر، حضور بھی کھڑے ہیں، مکے کے بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہیں۔ آئے خدیجہ کیا بات ہے؟ کہا ٹھہرو تو صحیح۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا تم یہ کہتے تھے نا کہ میں حضور میری کمائی پہ پلتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا میرا جتنا سونا ہے باہر نکال کے ڈالا جائے، ڈھور دیکھو کتنا دیا جا رہا ہے۔ جب خادموں نے سونا نکالنا شروع کیا نا اور ڈھیر لگایا، اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا تھا کہ جو سونے کے اس پار کھڑا تھا وہ اس پار والے کو نظر نہیں آ رہا تھا، جو اس پار کھڑا تھا اس پار والے کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو اس پار کھڑا ہے اس پار والے کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتنا سونا تھا۔ کہا خدیجہ چاہتی کیا ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ اللہ اکبر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو آئے اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا تھا یا رسول اللہ، یہ مکے والے تانے دیتے ہیں کہ آپ میری کمائی پہ بڑھتے ہو۔ آج خدیجہ اعلان کرتی ہے کہ آج کے بعد خدیجہ کا مال بھی حضور کا ہے، خدیجہ کی دولت بھی حضور کی ہے۔ آج کے بعد مصطفیٰ میری کمائی پہ نہیں بلکہ خدیجہ حضور کے مال پہ پل کے دکھائے۔ اتنا لٹا دیا۔ اتنا لٹانے کے بعد اب غور کیجئے، اللہ اکبر، وصال کا وقت آیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اتنے سونے کی مالک، ڈھیر اتنا اونچا، لیکن جب وصال کا وقت آیا نا تو آپ کے بدن کا جو کپڑے تھے اس پہ 3 جگہ پیبند لگا تھا۔ محسن اسلام ہے، ملکہ عرب ہے، لیکن کپڑے پہ 3 پیبند ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سننا پیارے، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ سنیے ذرا غور سے، کئی جگہ پیبند ہیں۔ آپ نے کی بارگاہ میں دیکھا آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر، اور چاروں ماں کے پاس بیٹھی ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں ماں باپ کو چھوٹے بچے سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اولاد تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ، سبحان اللہ، وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں۔ باپ پردیس جاتا ہے تو بیوی سے کہہ کے جاتا ہے چھوٹے بچے کا خیال رکھنا۔ ماں اگر کہیں جاتی ہے تو کہتی چھوٹے بچے کا خیال رکھنا۔ سب کو چھوٹے پیارے ہوتے ہیں، زیادہ پیارے چھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بستر مرگ پر ہیں، اللہ اکبر، آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو آواز دی، یا فاطمہ، یا فاطمہ، کہتی ہیں لبیک یا امی، میری ماں میں حاضر ہوں، میری ماں میں حاضر ہوں۔ آئی، آنے کے بعد ماں کے سینے سے لگ گئی۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا فاطمہ کا جی امی جان، کا بیٹی آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا بیٹی مانگو کچھ؟ کہا جی مانگیے۔ اللہ اکبر، اب ماں نے کیا مانگا تھا ذرا غور سے سننا پیارے۔ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر شریف 6 سال سے بھی کم تھی۔ جس وقت ماں نے مانگا تھا کہا تھا لخت جگر نور نظر، کہا جی امی، کا تمہارے باپ کو تبلیغ کا کام رہتا ہے، انہیں دین کا کام رہتا ہے۔ جی امی مجھے معلوم ہے۔ کہا بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے وصال کے بعد اپنے والد کو کبھی تنگ نہ کرنا، کبھی پریشان نہ کرنا۔ اے فاطمہ میں چلی جاؤں گی، تمہارے والد کبھی تبلیغ سے واپس آ جائیں، آج میں ہوں تو ان کا ہاتھ بٹایا کرتی ہوں، کل خدیجہ نہیں ہوگی۔ فاطمہ جب تمہارے والد قرآن سنا کے آئے تو میری کمی محسوس مت ہونے دینا، آگے بڑھ کے باپ کی ہمت بھی تمہیں بڑھانی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ سے اماں خدیجۃ الکبریٰ کہہ رہی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ جملے سنے ہیں، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، ماں سے لپٹ کے حضرت فاطمہ رونے لگ جاتی ہیں، کہتی ہیں ماں ایسی بات نہ کیجیے، فاطمہ آپ کے بغیر کیسے زندگی گزارے گی؟ اللہ اکبر، ایک عجیب منظر تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا بیٹی فاطمہ کا جی کا اپنے والد کو بلا لائی ہے۔ حضور تشریف لائے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس۔ اللہ اکبر، کوئی خاتون ہو تو ایسی لا کے دکھاؤ جیسی حضور تشریف لائے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھا، خدیجۃ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ میرے نبی نے اپنے دست مبارک سے اپنی زوجہ کے آنسو صاف کیے ہیں۔ فرماتے ہیں خدیجہ کس خیال میں رلایا ہے؟ کیا آج غربت کے خیال میں رلا دیا یا کپڑوں کے پیبند نے رلا دیا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ، آج غربت نے نہیں رلایا ہے، کپڑوں کے پیبند نے بھی نہیں رلایا ہے۔ کہا خدیجہ پھر آنکھ میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ، آج خدیجہ دنیا سے جا رہی ہے، آپ کے ساتھ زندگی کے کچھ لمحات گزارے
گزارے ہیں, کچھ دن میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں. آقا کریم میرے نبی اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دامن بڑھایا ہے, کہتی ہیں یا رسول اللہ آج اس جھولی میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں, کیا مجھے دیا جائے گا؟ میرے نبی نے اتنا سنا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں, فرماتے ہیں خدیجہ تو نے اتنے برس میرے ساتھ گزارے, آج تک کوئی فرمائش نہیں کی ہے, آج مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک ہاتھ لائیے, میرے دامن کو پکڑ لیجئے. حضور نے ایک ہاتھ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دامن پکڑا ہے, تو اپنے ایک ہاتھ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دامن پکڑا ہے, ایک ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے, اور اس کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں, اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں ہے, کہیں اپنی خدیجہ سے ناراض تو نہیں ہے. آقا اتنی زندگی میں کوئی تکلیف تو خدیجہ سے نہیں پہنچی ہے, اتنی بات حضرت خدیجہ نے کہی کہ میرے نبی کی چشمان نبوت برسی ہے, اور نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب اور کہا تھا میرے مالک گواہ رہنا خدیجہ اس حال میں جا رہی ہے کہ خدیجہ سے تو بھی راضی ہے, تیرا محبوب بھی خدیجہ سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکی اعلیٰ. اتنی بڑی ضمانت کے بعد اب ذرا غور کیجئے, سب کچھ دیا, اور جب کبھی سمجھو یار دین کیسے پھیلا, کبھی غور بھی کر لیا کرو اس بارے میں. صرف یہ نہیں مسجد گئے چائے بنا دی بلا لے قرآن خوانی ہو گئی, اتنا سستا ہے قرآن. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کی آخری لمحے حضور سے کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے میرے حال پہ چھوڑیے, وہ جائیے آپ تبلیغ کا کام کیجئے. میرے حضور نے فرمایا خدیجہ تمہاری زندگی کے آخری لمحے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھیں برس رہی تھی, کہنے لگی آقا ہو سکتا ہے جتنی دیر آپ میرے پاس رہیں گے اتنی دیر کسی کو قرآن سنائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی دین میں داخل ہو جائے. کیا یہ درد ہے ہمارے پاس آج دین کے لیے؟ مجھے معلوم ہے میں کس قوم سے باتیں کر رہا ہوں, میں اس قوم سے باتیں کر رہا ہوں جس کے سامنے گھنٹہ نہیں دنوں تقریر کرتے رہو تو آسانی سے فرق پڑنے والا نہیں. ہاں پہلے آپ کو چارلی نے گستاخی کی تھی تو پورے بھارت میں تہلکہ تھا, آج بھارت میں وسیم جیسا کتا حضور کی شان کے خلاف بھونک رہا ہے اور یہ قوم سو رہی ہے. کیا کہیں ہم تمہارے بارے میں؟ او بھائی جاگو, حضور کی گستاخی پہ چپ رہنا یہ تمہارے مرنے کی دلیل نہیں, ایمان کے مردہ ہونے کی دلیل ہے. ہم اتنے بے حیا ہو گئے کہ کوئی بھی حضور کے خلاف بھونکتا رہے اور ہم بیٹھے رہیں. مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ اگر حضور کی گستاخی کوئی کر دے تو پھر ہم یہ عہد کر لیں حضور جیئیں گے تو آپ کے لیے اور مریں گے تو آپ کے لیے. لیکن کون جائے, سب کو اپنی اپنی پڑی ہے, سب کو اپنی اپنی فکر ہے. ہم نے یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا, یہ کر دیا تو وہ ہو جائے گا, کوئی پکڑ لے گا کوئی مار دے گا. اللہ کی قسم اس سے بہتر موت ہی نہیں ہو سکتی جو مصطفیٰ کے نام پہ آ جائے, یا اس سے بھی بہتر کوئی موت ہو سکتی ہے, اس سے بہتر موت ہی نہیں ہو سکتی جو حضور کے نام پہ آیا. بڑا لگا ہے قرآن کے لیے حضور کا, بڑی قربانیاں ہیں اللہ کے رسول کے گھرانے کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا حضور آپ جائیے آپ تبلیغ کیجئے میری فکر نہ کریں. حضور چلے گئے حضور. جس دن وصال ہوا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اس دن عالم یہ تھا کہ آپ کے گھر میں چراغ میں تیل تک نہیں تھا. آج بندہ جیب میں ہاتھ ڈال کے سوچتا ہے 10 روپے دے دیے تو کل پڑیا کہاں سے کھاؤں گا, مسالہ کہاں سے کھاؤں گا. اگر آج 500 روپے مدرسے میں دے دیے تو کل گوشت کہاں سے آئے گا. آج ہم حساب لگا کے جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے. اب امیر ایسے نہیں بنا کرتے, ان کے نام پہ لٹانا تمہارا کام ہے, تمہارے گھر کی ضرورت ہے پوری کرنا یہ ان کا کام ہے. ایسے گھر چلا کرتے ہیں. بدلو اپنے طریقے, قرآن کی قدر کرو, قرآن کی اہمیت کو سمجھو. اللہ اکبر, جس کے من میں جو آتا بھونک دیتا. کوئی کہتا یہ چندہ کھانے والے بیٹھے, یہ زکوٰۃ کھانے والے بیٹھے,
شرم کر، زبان کو لگام دے. کسے کہہ رہا زکات کھانے والے؟ اگر تجھے یہ لگتا ہے یہ تیرے کرم پہ پڑھتے ہیں تو یہ تیری خام خیالی ہے. قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے تیری زکات خیرات پہ نہیں پلا کرتے، تیرے دیے ہوئے صدقے پہ نہیں پلا کرتے. اللہ کی قسم ان کا چولہا تمہاری زکات عطیات سے نہیں چلتا ہے. اگر ان کا چولہا چلتا ہے تو مدینے والے کے کرم کی برسات سے چلا. زندہ باد. یہ سچائی ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو جب مدرسوں میں راشن ختم ہو جاتا ہے تو مدرسے کے متولی سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے. جب تنخواہ دینے کے لیے مدرسین کے لیے پیسے نہ ہوں تو پھر اس سے پوچھو جو مدرسے چلا رہا ہے وہ کیسے دے رہا ہے. تو وہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، رخ کرتا ہے مدینے کی طرف، کہتا حضور اگر یہ فاقے رہ گئے تو میری رسوائی نہیں ہوگی، مہمان آپ کے ہیں، دنیا آپ کو کہے گی. اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے اللہ کی قسم سورج بعد میں نکلتا ہے، روزی کا انتظام اللہ پہلے فرما دیا کرتا ہے. یہ وہ شان والے لوگ ہیں. حیرت ہوتی ہے جس کا جو من چاہا کہہ دیا، جس نے جو چاہا ٹوک دیا. او بھائی یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ عظمتوں والے لوگ ہیں، یہ شانوں والے لوگ ہیں، یہ قرآن والے لوگ ہیں. اور قرآن والے لوگ اللہ اکبر. تم نے کتنی بار سنا ہوگا اگر یہ قبرستان سے گزر جائیں اللہ 40 دن کا عذاب ہٹا دیتا ہے. نصیب والے ہیں وہ ماں باپ جن کے 2 بیٹے حافظ قرآن بنے، جن کے مطلب 2 بیٹے الگ الگ باپ کے بیٹے ہیں. یہ میرا کہنے کا مطلب یہ 2 بچے فارغ ہو رہے ہیں. نصیب والے ہیں وہ باپ. اور کوئی ایسے ہی قرآن نہیں پڑھ جاتا. اتنا آسان نہیں ہے. تم کھیتی کرتے ہو تو فصل کو 8 دن میں ایک بار دیکھنے جاتے ہو، 15 دن میں دیکھنے جاتے ہو. گنا لگا دو تو سال میں 6 بار دیکھنے جاتے ہو. لیکن یہ قرآن کے جو پودے تیار ہوتے ہیں انہیں روز 4 بجے اٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے، انہیں رات کے 12 بجے تک رکھانا پڑتا ہے، تب جا کے قرآن کا ایک درخت لگا کرتا ہے. تم نے آسان سمجھ لیا قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا. اور ایک بات اور کہوں، میں انصاف کی بات کہتا ہوں قاری صاحب، اشتہار میں کبھی خطیب کا نام بڑا مت ڈالنا. نام بڑا ڈالنا ہے تو اس کا ڈالو جس نے 2 بچے حافظ قرآن بنائے. ہاں اس کا نام بڑا ڈالو جس نے قرآن کے حافظ بنائے ہیں، اس لیے کہ ہم گھنٹے بھر کے لیے آئے ہیں. لیکن ان سے پوچھو انہوں نے راتوں کو جاگ کے قرآن پڑھایا ہے. ان سے پوچھو انہوں نے راتوں میں اٹھ کے قرآن پڑھایا ہے. جب سردی میں ہم بستر سے قدم نہیں نکال سکتے، یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اور مجھے پتا تو صحیح یہ اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور میری آواز طلبہ کے کانوں تک بھی جاتی ہوگی، پڑھنے والوں کے کانوں تک بھی جا رہی ہوگی. تمہیں خدا کا واسطہ آج اس زمین پہ جو سب سے زیادہ مظلوم ہے وہ استاد کی ذات ہوتی ہے. استاد سے زیادہ آج کوئی مظلوم ہی نہیں ہے. جس نے تمہیں 10 سال دے کر کے خون جگر پلا کے پالا، جس نے تمہیں ایک ایک لمحہ نظر کر کے پڑھایا، آج جب تم اس کے سامنے آتے ہو تو ہاتھ چومنے کی وجہ سے راستہ بدل دیتے ہو، اس کو سلام کرنے کی وجہ سے راستہ بدل دیا کرتے ہو. آج تجھے شرم آ رہی ہے، آج تجھے حیا آتی ہے استاد کے آگے کھڑے ہونے میں، آج تجھے حیا آتی ہے اس کے ہاتھ چومنے میں. وہ شرم کر، حیا کر، تیری کوئی اوقات نہ تھی. تو کسی کھیت کی مینڈ پہ پڑا ہوتا. یہ کرم ہے استاد کا کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے اس لائق بنایا ہے کہ بادشاہ بھی ہے تو تیرے پیچھے کھڑا ہے، تیرا باپ بھی ہے تو تیرے پیچھے کھڑا ہے. یہ رتبے تجھے ماں کے پیٹ سے نہیں ملے ہیں، اگر یہ شان ملی ہے تو استاد کی چوکھٹ سے دی گئی. یہ سچی بات ہے. حق اس نے پڑھا لیا پھر شاگرد کو فرصت نہیں اس سے کبھی مسافت میں آ جائے گا. اللہ کے بندے کبھی چھٹے جمع سے تو شاعروں کو بلا کے 10,000 دے دے گا، خطیب کو بلا کے 20,000 دے دے گا. اور جس نے تیری زندگی بنائی ہے سال میں جا کے کم سے کم 1,000 روپے اسے بھی دے دیا.